الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 24 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے کتاب الصلاح کے صفحہ نمبر 63 سے۔ الصلوات المفروضۃ خمس، فرض کی گئی نمازیں 5 ہیں، یعنی جو نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر فرض قرار دیا ہے اس کی تعداد 5 ہے۔ الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، نمبر 1 ظہر، نمبر 2 عصر، نمبر 3 مغرب، نمبر 4 عشاء، نمبر 5 فجر۔ تو یہ 5 نمازیں ہم تمام لوگوں پر فرض ہے، واجب ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نمازیں فرض کی گئی۔ لیلۃ اسری بہ، اس رات جس رات آپ کو معراج کرایا گیا۔ اور کتنی نمازیں فرض کی گئی تھی؟ 50 نمازیں فرض کی گئی تھی۔ ثم نقصت حتی جعلت 5، پھر وہ نمازیں بالترتیب اللہ کے فضل و کرم سے کم کی گئی، یہاں تک کہ اخیر میں 5 نمازیں مقرر کر دی گئی۔ ثم نودی یا محمد، پھر پکارا گیا اے میرے نبی محمد، انہ لا یبدل القول لدی، میرے پاس باتوں کو بدلی نہیں جاتی ہے، یعنی میں نے 5 نمازیں آپ پر اور آپ کی آنے والی تمام امتوں پر فرض کر دی ہے، تو 5 نمازیں انہیں ادا کرنا ہی ہے۔ وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ 50، لیکن اے میرے نبی، ان 5 نمازوں کی ادائیگی میں 50 نمازوں کی ادائیگی کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور فضل ہے کہ اگر ہم لوگ 5 نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو 50 نمازوں کے ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ وعن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان اعرابیا جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیہات کا رہنے والا ایک دیہاتی اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ فقال، اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اخبرنی ما فرض اللہ علی من الصلاۃ، آپ ہمیں بتائیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کون کون سی نماز فرض کی ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، الصلوات الخمس، 5 نمازیں اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں تم پر فرض ہے۔ الا ان تطوع شیئا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان 5 نمازوں کے علاوہ سنن اور نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلہ، جو بھی شخص دن و رات میں 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ 12 سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان 12 سنتوں کے عوض میں جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ تو گوئے کہ 5 نمازوں کی جو فضیلت ہے بالکل مسلم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 12 سنتوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ منزلتها فی الدین، نماز کا مقام و مرتبہ دین میں، یعنی نماز کی کیا اہمیت ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ نمبر 1، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے۔ وصوم رمضان، نمبر 5، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو اس حدیث پاک میں 5 چیزوں کو بیان کیا گیا جو مذہب اسلام کی بنیادی چیز ہے، اور نمبر 2 پہ نماز کو بیان کیا گیا
اس سے نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کیا ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت ہے کہ اس کو کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کے بعد اسے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ حکم تارکھا، نماز کو چھوڑنے والے کا حکم۔ اگر کوئی بندہ نماز سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو اس کے کافر ہونے میں اختلاف ہے، لیکن اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے، منکر الصلاۃ، نماز کے منکر ہے، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اجمع المسلمون علی ان من جحد فریضۃ الصلاۃ، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے گا فقد کفر، وہ کافر ہو جائے گا، وخرج عن الاسلام، اور کلی طور پر اسلام سے نکل جائے گا۔ لکنہم اختلفوا فی من ترک الصلاۃ مع اعتقادہ وجوبہا، لیکن اختلاف اس سلسلے میں کیا ہے کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے لیکن نماز کے وجوب ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ وسبب الخلاف احادیث جاءت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی احادیث بیان کی گئی ہے تسمی تارک الصلاۃ کافرہ، جو نماز چھوڑنے والے کو کافر قرار دیتی ہے، من غیر تفریق، بغیر کسی فرق کے، بین الجاحد، چاہے وہ نماز کی انکار کرنے والا ہو، او المتہاون، نماز کو ادا کرنے میں سستی و کاہلی سے کام لینے والا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایسی احادیث اللہ کے رسول سے بیان کی گئی ہے جو احادیث بغیر کسی فرق کے انکار کرنے والے اور سستی کرنے والے کے درمیان کافر قرار دیتی ہے۔ ان جابر قال، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک بندہ مومن اور ایک بندہ مشرک و کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے نماز جو نماز چھوڑتا ہے سمجھ لو کوئی اسلام سے نکل گیا۔ وعن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اور بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان حد فاصل نماز ہے، ہمارے اور ان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ فمن ترکھا، تو جس نے اس فرق کو مٹا دیا، جس نے اس حد کو پار کر دیا، فقد کفر، تو کافر ہو گیا۔ تو گویا کہ یہ دو حدیث ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، خواہ نماز چھوڑنے والا نماز کا انکار کرے یا پھر نماز چھوڑنے والا نماز کی ادائیگی میں سستی کرے، ہر دونوں شخصوں کو ان دو حدیث میں کافر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن صاحب کتاب کہتے ہیں، لیکن الراجح من اقوال العلماء، علماء کے اقوال میں سب سے راجح قول یہ ہے کہ ان المراد بالکفر هنا الکفر الاصغر، مذکورہ دونوں احادیث میں جو کفر بیان کیا گیا ہے یہاں اس کفر سے کفر اصغر مراد ہے، الذی لا یخرج من الملہ، جو ملت سے مذہب اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مذکورہ دو حدیث میں جہاں کہا گیا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے نماز چھوڑنا، اور بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، گویا کہ مذکورہ دونوں حدیث میں نماز چھوڑنے والے کو کافر کہا گیا۔ تو صاحب کتابیں کہنا چاہتے ہیں مذکورہ دونوں حدیث میں جس کفر کا تذکرہ ہے اس کفر سے مراد کفر اصغر ہے، یعنی ایسا کفر الذی لا یخرج من الملہ، جو ملت سے نکالتا نہیں ہے، یعنی مکمل کافر نہیں بناتا۔ جمعا بین ہذہ الاحادیث و احادیث آخر، ان احادیث کے درمیان اور اس کے علاوہ دوسری احادیث کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے، منہا، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال، عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا، خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، من اتی بہن لم یضیع منہن شیئا، تو جو شخص ان نمازوں کی حفاظت کرے گا اور ان میں سے کسی نماز کو برباد نہیں کرے گا، استخفافا بحقہن، نماز کو حقیر جان کر، کان لہ عند اللہ عہد، تو اس شخص کے لیے اللہ کے پاس ایک عہد ہے،
ان یدخلہ الجنۃ کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ومن لم یأت بہن فلیس لہ عند اللہ عہد، اور جو شخص ان نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے پاس عہد بھی نہیں ہوگا۔ ان شاء عذبہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو انہیں عذاب دے گا، وان شاء غفر لہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف فرما دے گا۔ فلما رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر من لم یأت بہن الی مشیۃ اللہ، پس جب اللہ کے رسول نے بے نمازی کا معاملہ اللہ کی مشیت پر لوٹا دیا، علمنا، تو ہم جان گئے، ان ترکہن دون الکفر والشرک، کہ نماز چھوڑنا یہ کفر و شرک کے علاوہ گناہ ہے۔ یعنی صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے بے نمازی شخص کا معاملہ اللہ کی مشیت پر لوٹا دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف کر دے گا اور چاہے تو عذاب دے گا، تو اس سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا کفر نہیں ہے، نماز کا چھوڑنا شرک نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا گناہ ہے جس سے ایک مسلمان کامل مسلمان نہیں رہتا، بلکہ اس کا اسلام ناقص ہو جاتا ہے اور وہ ناقص مسلمان ہوتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے تو معاف کر دے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر نماز چھوڑنا کفر ہوتا، نماز چھوڑنا شرک ہوتا، تو پھر اللہ کی مشیت پر اللہ کے رسول بے نمازی کا معاملہ نہیں لوٹاتے۔ اللہ کے رسول کا بے نمازی کے معاملے کو اللہ کی مشیت پر لوٹا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز چھوڑنا یہ کفر نہیں ہے، نماز چھوڑنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ نماز چھوڑنا ایک بڑا گناہ ہے، اس سے ایک کامل مسلمان ناقص ہو جاتا ہے اور وہ مکمل مسلمان نہیں رہتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد المسلم یوم القیامت الصلاۃ المکتوبہ، قیامت کے دن بندہ مومن سے سب سے پہلے جس سلسلے میں حساب و کتاب لیا جائے گا وہی نماز، فَإِنْ أَتَمَّهَا، اگر انہوں نے نماز کو صحیح انداز میں صحیح ڈھنگ سے ادا کیا ہوگا تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا، ورنہ، قیلا، کہا جائے گا، انظروا هل له من تطوع، دیکھو اس شخص کا فرض نماز کے علاوہ سنن اور نوافل میں سے کچھ نمازیں بھی ہیں، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، تو اگر اس شخص کا فرض نماز کے علاوہ سنن نوافل ہوں گے، اکملت الفریضۃ من تطوعہ، تو اس کے سنن اور نوافل سے فرض نماز کو مکمل کر دیا جائے گا، ثم یفعل بسائر الاعمال المفروضہ مثل ذلك، پھر یہی معاملہ دیگر فرض اعمال کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ فرض نماز کا حساب پہلے ہوگا، اور اگر فرض نماز میں کچھ کمی کچھ خامی پائی گئی تو سنن نوافل کے ذریعے سے اسے مکمل کر دی جائے گی۔ لہٰذا جہاں فرض نماز کی اہمیت ہے وہاں سنن و نوافل کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ اگر بندہ سنن نوافل کا اہتمام نہ کرے اور قیامت کے دن اگر ان کی نماز میں کمی و خامی نکل گئی تو اس کی نماز پھر ناقص رہ جائے گی اور حساب میں پھنس جائے گا۔ لہٰذا فرض نماز کی تکمیل کے لیے سنن نوافل کی پابندی کرنی ضروری ہے۔ وعن حذیفہ بن الیمان، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، قیامت کے قریب ایسا ہوگا، یدرس الاسلام کہ اسلام مٹ جائے گا، کما یدرس وشی الثوب جیسے کہ کپڑے کے جھالر مٹ جاتے ہیں، حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ، یہاں تک کہ یہ جانا نہیں جائے گا، لوگ یہ نہیں جانیں گے کیا نماز ہے، کیا روزے ہیں، کیا قربانی اور کیا صدقہ و خیرات ہے، وَلَا يُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ایک ہی رات میں تمام کے تمام حروف مٹا دیے جائیں گے، فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ، تو روئے زمین پر قرآن مجید کی ایک بھی آیت کریمہ نہیں بچے گی، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ، لیکن لوگوں میں سے کچھ لوگ باقی بچ جائیں گے، جیسے کہ الشیخ الکبیر والعجوز، بوڑھے اور بوڑھیاں، یعنی بوڑھے لوگ بچ جائیں گے، یقولون، وہ لوگ کہیں گے ادرکنا آباءنا
आबाअना अला हादिहिल कलिमा, हमने अपने पिछले बाप दादा को इसी कलीमा पर पाया है। कौन सा कलीमा? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी हमारे पिछले बाप दादा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे। फनहनु नक़ूलुहा, तो हम लोग भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहेंगे। फ़क़ाल लहु सिलातुन, तो सिला नामी एक शख्स ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, मा तुगनी अन्हुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह इन लोगों को बेनियाज नहीं कर सकती, इन लोगों को जहन्नम के अज़ाब से नहीं बचा सकती। वहुम ला यदरून मा सलातुन, इसलिए कि वो लोग तो ये नहीं जानेंगे क्या नमाज है, वला सियामुन क्या रोज़े हैं, वला नुसुकुन वला सदका क्या कुर्बानी है, क्या सदका व खैरात है, इन तमाम चीज़ों को भूल जाएंगे और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहेंगे। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इसके लिए कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फ़अअरज़ अन्हु हुज़ैफ़ा, तो हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिला से इराज़ किया, मुँह मोड़ लिया। सुम्मा रद्दहा अलैहि सलासन, लेकिन सिला ने 3 मरतबा इसी बात को दोहराया कि अगर वो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे और रोज़ा नहीं रखेंगे, हज नहीं करेंगे, कुर्बानी नहीं करेंगे, सदका व खैरात नहीं करेंगे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। 3 बार दोहराया। कुल्लु ज़ालिका यअरिज़ु अन्हु हुज़ैफ़ा, और हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बार बार उससे मुँह फेर रहे थे, यानी नज़रअंदाज कर रहे थे। सुम्मा अक़बल अलैहि फ़ी सालिसा, लेकिन जब देखा कि सिला पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो 3री मरतबा मुतवज्जह हुए और उन्होंने कहा, या सिला, ऐ सिला, तुंजीहिम मिनन्नार, एक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह उन लोगों को जहन्नम से बचाने के लिए काफ़ी है। सलासन, और हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात 3 मरतबा दोहराई। मज़कूरा तमाम अहादीस को पेश करके साहिब किताब ये बात साबित करना चाह रहे हैं कि नमाज छोड़ना यकीनन बड़ा गुनाह है, लेकिन इतना बड़ा गुनाह नहीं कोई इंसान काफिर हो जाए और मज़हब इस्लाम से कुल्ली तौर पर निकल जाए, बल्कि वो नाक़िस मुसलमान रहेगा, कामिल मुसलमान नहीं होगा।